السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی کہ جو پچھلے 20 سال سے مختلف مسائل سے دو چار ہیں، لیکن ابھی جو آج کل جو مسئلہ اتنا زیادہ چل رہا ہے ایئرپورٹس کے ساتھ جو جانے آنے کا آف لوڈ کرنے کا اور تماشا بنایا ہوا ہے، تم آدمی ہم کو بھیڑ بکری سمجھا ہوا۔ صرف یہ کمپنی کا کینسر ہے، باقی سب چل رہا ہے۔ ہم کو فلیٹ چاہیے لوڈ کرنے کا اور وہ واپس آتے ہیں تب ان کے ساتھ جو ایک بیڈ رویہ کیا جاتا ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ 1 کروڑ سے زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمارے سعودی عربیہ میں ہیں، تقریباً 50 لاکھ ہیں، اس کے بعد 20 لاکھ UAE میں ہیں، اس کے بعد کوئی 14 سے 15 لاکھ ہمارے UK میں ہیں، 7 سے 8 لاکھ ہمارے USA میں ہیں۔ اس طرح ہمارے مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے یورپی ممالک میں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، سب جگہوں پہ ہیں۔ تو یہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، 10 ملین لوگ اوورسیز پاکستانی، ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی اسٹانس نہیں گورنمنٹ لے رہی۔ تو اوورسیز پاکستانی جو منسٹر ہیں اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو آپ ان کو حل کریں۔ اگر کوئی ادھر مسئلہ بن رہا ہے ایئرپورٹس پہ، کوئی ملک اپنی ایڈوائزری دے رہا ہے، تو ہر ملک کی ایڈوائزری کو آپ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں، اپنے اداروں پہ کمپین چلائیں، اپنے ٹی وی کمرشل پہ چلائیں، جیسے کہ آپ اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے اربوں روپے کے اشتہارات لگا دیتے ہیں نا، تو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی بڑے اہم ہیں۔ آپ کوئی اچھا ایک کام کرتے ہیں تو اس میں اربوں روپے کے اشتہارات چل جاتے ہیں ٹی وی پہ۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی سالانہ 38 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کو بھیجتے ہیں ریمیٹنس کی مد میں۔ تو اگر آپ ان کے لیے انیشیٹو لیں، وہ انشاءاللہ 2026 میں اب دیکھیں گے 50 ارب ڈالر سے زیادہ آئیں گے۔ اب دیکھیں پچھلے جو 4-5 مہینوں کے اندر 10 لاکھ پاکستانی آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں محنت مزدوری کے لیے۔ وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے ملک کو بھیجتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایئرپورٹس پہ ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ کیا جاتا ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ کوئی بندہ، یہ جو لوگ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنی جمع پونجی، اپنے کوئی چھوٹے موٹے کوئی پلاٹس، کوئی والدین کی کوئی چیزیں یا کسی نہ کسی سے وہ مانگ کے لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں۔ پہلے تو ویزے والے کے وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر غلط ویزے والے کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ بھی جمع پونجی گئی۔ اگر کوئی اچھا مل گیا تو وہ ویزا مل گیا تو پھر ٹکٹس کے پیسے کیے، وہ ٹکٹس جو کر کے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے بیچارے ایئرپورٹس پہ آئے، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ان کو آف لوڈ کر دیا۔ تو یہ آپ خود دیکھیں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ملک ایڈوائزری دے رہا ہے، برائے مہربانی اس کو آپ سوشل میڈیا پہ چلائیں، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ ہر کنٹری کا رول ہے، ٹھیک ہے، ہم رول ہمارے سب لوگ فالو کرتے ہیں۔ اگر کسی کنٹری میں جیسے کہ آپ دیکھیں UAE میں ہمارے اگر 20 لاکھ لوگ ہیں، اس میں سے اگر 100-200 یا 300 لوگ کوئی مسٹیک کرتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلط ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو اگر وہ بات ثابت ہوتی ہے تو ان کو آپ ڈیپورٹ کریں، ان کو اریسٹ کریں۔ لیکن باقی پاکستانیوں کا، باقی اوورسیز کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو سفارت خانوں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اگر اب ان کو کوئی ہمارے سفارت خانے میں UAE میں، سعودی عربیہ میں کام پڑ جائے، وہ بیچاروں کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا، وہ بیچارے 4 چکر لگاتے ہیں، اپنی وہ دہاڑی توڑتے ہیں، پھر ان کو کوئی ٹائم ملتا ہے۔ تو اگر کوئی VIP جائے، کوئی بڑا بزنس مین پاکستانی سفارت خانے میں جائے تو ان کو سفیر صاحب یا جو کونسل جنرل ہیں وہ بڑا ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا احساسہ ہے اوورسیز پاکستانی، وہ بھی ہمارا احساس ہے۔ کوئی بزنس مین پاکستان میں ہے، اگر باہر بیٹھا ہے پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن یہ جو مزدور ہیں ہمارے بھائی ہیں، یہ جو چھوٹے کاروباری بزنس مین ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی زیادہ ہمارا اتنا ہی حق بنتا ہے ہم ان کو پروٹوکول دیں جتنا ہم باہر بیٹھا اوورسیز بڑا بزنس مین پاکستانی ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ اسٹانس لیں۔ اب دیکھیں اگر ہمارے ملک کے اندر ہی دور دراز سے لوگ آتے ہیں مختلف ایمبیسی میں یہ جو ڈگریاں کی تصدیق کروانے، بیچارے دور دراز سے آتے ہیں، صبح اذانوں کے ٹائم ادھر پہنچتے ہیں، باہر بیچارے بیٹھے رہتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، پھر جب باری آتی لائنوں میں لگ کے
کتنی تکلیف دہ بات ہے. بیچارے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 دن ادھر رکنا پڑتا ہے. اب ان کی استطاعت نہیں ہے بیچاروں کی 5 4 ہزار کا وہ رینٹ روم لیں, بیچارے رکیں, پھر اس کے بعد کھانے کے لیے بھی کچھ کریں. آپ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. اگر کوئی کام واقعی لیٹ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے لوگوں کے لیے وہ اس کے آس پاس یا کہیں نہ کہیں ایسی جگہ بنائیں رہنے کے لیے کہ وہ 1 دن 2 دن کوئی رک سکے. مطلب اتنا تو آپ کر سکتے ہیں, کھانے کا نہ کریں. ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے, ہم اپنے لوگوں کو ہم آسانیاں دے سکتے ہیں, لیکن ہماری اپنی اشیاء نہیں, ہمارا اپنا پروٹوکول, ہمارا اپنا روب دبدبہ ختم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے لیے کیا کریں. ہم اگر لوگوں کے لیے کوئی 2 3 کام اچھے کر دیں تو ہم ان پہ خرچہ اتنا کر دیتے ہیں دکھانے کے لیے, اس کی اشتہارات اتنے کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے. یہ ہمارا احساس ہے اوورسیز پاکستانی. سب اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کے ساتھ جو ایئرپورٹس پہ غلط رویہ ہوتا ہے, جیسے پچھلے دنوں ایک فیملیز کے ساتھ اس کی مطلب بچوں کے سامنے اس کے باپ کو انسلٹ کی گئی, وہ کسی اہلکار نے ان کو مارا. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی اہلکار کوئی بھی ہو, مطلب کوئی پبلک سرونٹ اپنے ملک کا ٹیکس پیئر ہے, اس کو ایسے بدتمیزی کرے اور اس کو اس کی فیملی کے سامنے اس کی انسلٹ کرے, اس کو مارے. تو یہ تو وہ جو اہلکار ہے وہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, بلکہ اس کو برخاست ہونا چاہیے جاب سے. یہ ہمارا احساس ہے. لوگ ایسے ہرگز نہیں. ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے, کوئی وائلیشن کرتا ہے اور آپ کے پاس پروف ہے, پھر اس کو قانون کے مطابق سزا دیں, لیکن اس طرح مس بہیو نہ کریں. یہ ہمارا احساس ہے. ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہر جگہ پہ کھڑے ہو. آپ انڈیا دیکھیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے. بنگلہ دیش اپنے لوگوں کو VVIP کا درجہ دیتا, حالانکہ اس کے بندے بھی بہت زیادہ مختلف کنٹریز میں ہیں. مڈل ایسٹ میں ان کے لوگوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. کیوں؟ کہ ان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. وہ اپنے مزدوروں کے ساتھ, اپنے ورکرز کے ساتھ جو اوورسیز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایک اچھا سٹانس لیتے ہیں, وہ معاہدے سائن کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ مختلف ڈائیلاگ کرتے ہیں, اپنی غلطی کو مانتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے اندر اویئرنیس ڈالتے ہیں. ان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں ایک کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں. برائے مہربانی آپ کو یہ چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے, اور یہ ضرورت ہے اس بات کی. گورنمنٹ کچھ نہ کچھ اوورسیز کے لیے بہتر کر رہی ہے, لیکن جو ایئرپورٹس والے معاملات جو ابھی ریسنٹلی ہو رہے ہیں ان پہ آپ کو بھرپور عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت سارے پلیٹ فارم پہ ان کے لیے آواز اٹھائی, اور یہ ویڈیو بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیچارے بڑے تکلیف سے گزرتے ہیں ایئرپورٹس پہ جا کے, ان کے لیے اتنے مسائل بن رہے ہیں. برائے مہربانی میری اوورسیز پاکستانی جو منسٹر ہیں ان سے بھی درخواست ہے, اور منسٹر انٹیریئر سے بھی درخواست ہے, برائے مہربانی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو, ان کے مسائل حل کریں. اور ایئرپورٹس کی بات کریں تو 8,000 سے زیادہ لوگوں کو ایک ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیا گیا ہے. اگر ہم 8,000 لوگوں کی ہی بات کریں, باقیوں کو اگر چھوڑ بھی دیں, تو 1.5 لاکھ کی ٹکٹ اور ایوریج اگر لگائیں تو پھر 8,000 1 ارب 20 کروڑ روپے بنتا ہے, اور یہ ایک اور ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کے تقریباً سارے بڑے ایئرپورٹس پہ, کراچی اور لاہور, اسلام آباد, یہ سارے ایئرپورٹس پہ تو آپ دیکھیں تقریباً یہ اربوں روپے قیمت بنتی ہے ٹکٹس کی. ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.